آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ آپ نے یورپ کو دیکھیں جی، صاف ستھرے، نظم و ضبط کے پابند، باشعور اور تعلیم یافتہ ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہر کام غلط کرتے ہیں۔ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ہر طور سے ہم سے بہتر تو لگتے ہیں، اور یہ بات کچھ حد تک درست ہے، لیکن تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ دونوں پر روشنی ڈالوں۔ اگر آپ گھوم کے پیچھے دیکھیں تو گزشتہ 300 سال میں جتنی ترقی انسانی دنیا میں آج دیکھی جا رہی ہے، اتنی ترقی انسانی تاریخ میں پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ان 300 سال میں فیوڈلزم کا خاتمہ ہوا، سیکولر اور لبرل خیالات سامنے آئے، انڈسٹریلائزیشن ہوئی، اور اس کے علاوہ ان 300 سالوں میں سائنسی ایجادات کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن اور پیغام رسانی کے جدید نظام آئے، اور اس کا اس سے پہلے تصور بھی شاید ممکن نہیں تھا۔ یورپ کی ترقی کے دو پہلو ہیں، ایک تو اندرونی پہلو ہے اور دوسرا یورپی اقوام، یعنی دوسری اقوام پہ غلبہ پانا اور نئی سے نئی جگہوں اور خطوں کو تسخیر کرنا۔ اگر اندرونی پہلو کی بات کریں تو جب یورپ کا معاشرہ چرچ کے کنٹرول سے آزاد ہوا تھا تو اس بعد یورپ کی دنیا میں عظیم ترقی دیکھنے میں آئی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے، کتنی نسلیں تباہ و برباد ہوئیں، پھر جا کر وہ یہاں تک پہنچے، کیونکہ پہلے جو بھی چرچ کی مخالفت کرتا تھا اسے کرسچینٹی سے نکال دیا جاتا تھا۔ بادشاہ ایسا کرتا تو چرچ اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ عام آدمی پوپ کے کنٹرول سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، اسے قتل کر دیا جاتا۔ پھر ایک زمانہ آیا جب چرچ اور پوپ کے خلاف منظم انداز میں ایک تحریک چلی، اور تاریخ اس تحریک کو نشاط ثانیہ، ریزرکشن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ والٹیئر نے چرچ کے خلاف آواز بلند کی اور ظالمانہ بادشاہت کے خلاف آواز بلند کی، اور کہا کہ بادشاہ وہی ہوتا ہے جو عادل ہو، اگر وہ ظالم ہے تو اسے عوام کو ہٹا دینا چاہیے۔ اور اس بات عظیم فلسفر روسو نے کہا کہ اقتدار اعلیٰ بادشاہ کے پاس نہیں، عوام کے پاس ہونا چاہیے، اور ان کی اس وجہ سے فرانس میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا جسے فرینچ ریولوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلے یورپ کے آمدنی کا ذریعہ زراعت تھا۔ انڈسٹریل صنعت کاری نے سرمایہ داری کو پیدا کیا، اور اس سرمایہ داری کے خلاف سوشلزم کا ظہور ہوا۔ یورپ میں سوشلزم کی وجہ سے جمہوری اقتدار میں پختگی آئی، سیاسی جماعتیں بنی، ریاست کا ادارہ بنایا گیا، اور اس کا مقصد عوام کی خدمت تھا اور عوام کے مسائل کو دور کیا گیا۔ پر اگر آپ مسلمان ممالک پر نظر دوڑائیں تو آپ کو وہی بادشاہت، وہی ایک فرد کی حکمرانی نظر آئے گی۔ آج ہمارے معاشرے کی وہی کیفیت ہے جو صدیوں پہلے یورپ کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسے فلسفی ہیں جو جدید لبرل اور آزاد انسان پیدا کر رہے ہیں؟ ریزرکشن تحریک کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم کے نظام کی بنیاد رکھی گئی، اور نشاط ثانیہ کی تحریک نے یورپ کے تعلیمی نظام کو پوپ اور چرچ سے آزادی دلوا دی، جس پر بہت پہلے چرچ کی اجارہ داری تھی۔ سائنسی خیالات کو اہمیت ملنے لگی، ان کے ساتھ ساتھ سیاسی فکر اور نظریات میں جمہوری اقتدار کی آمد کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد یورپ میں روشن خیالی کی تحریک کا دور شروع ہوا، اور اسی حوالے سے میں آپ کو ایک تازہ اور حالیہ مثال دے دیتا ہوں۔ شمالی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک فن لینڈ ہے، جو رقبے کے لحاظ سے 65 جبکہ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 114ویں نمبر پر ہے۔ لیکن آپ کمال دیکھیں، اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پہ ہے، جبکہ سپر پاور امریکہ 20ویں نمبر پہ ہے۔ فن لینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں مضمون یعنی سبجیکٹ نام کی کوئی چیز سکولز میں نہیں پائی جاتی۔ فن لینڈ کا کوئی بھی سکول زیادہ سے زیادہ 195 بچوں پہ مشتمل ہوتا ہے، جبکہ 19 بچوں پہ ایک ٹیچر، اور فن لینڈ میں ٹیچر بننا ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے زیادہ مشکل اور اعزاز کی بات ہے۔ پورے ملک کی یونیورسٹیز کے ٹاپ 10 ماسٹرز کیے ہوئے طالب علموں کو ایک خصوصی امتحان کے بعد سکولز میں بطور استاد رکھا جاتا ہے۔ تو کیا نوکیا کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا نا، یہ فن لینڈ کی کمپنی ہے۔ گوگل پر جا کر سرچ کریں تو بڑی بڑی کمپنیاں جو پوری دنیا میں کاروبار کر رہی ہیں فن لینڈ کی، حالانکہ اس کی آبادی صرف 55 لاکھ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تعلیم، ہنر اور محنت سے ایک چھوٹا سا ملک کیا کیا کر سکتا ہے۔ اسی طرح یورپ کے ہر دوسرے ملک کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ابھی تک ہم اس 100 سالہ پرانا نظام تعلیم اور طریقے سے تعلیم دے بھی رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں۔ یہ تو تھیں اچھی اچھی باتیں کہ یورپ میں تعلیم، صحت، انڈسٹریلائزیشن، انسانی حقوق اور آزادی سب کچھ ہے، پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یورپ نے باقی دنیا کے ساتھ کیا کیا۔ یورپ کے کچھ ممالک اسپین، پورچوگل، ہالینڈ، جرمنی، فرانس، اٹلی، برطانیہ وغیرہ نے ایشیا میں خاص طور ہندوستان، چائنا، شمالی اور جنوبی امریکہ اور افریقہ پہ قبضہ کر کے وہاں کے قدرتی وسائل کو نہ صرف لوٹا بلکہ یہاں کے انسانوں کو غلام بنا کر کیریبین ممالک، جنوبی امریکہ،
फिजी और अफ्रीका तक ले जाकर उनसे जबरी जिस्मानी मुशक्कत करवाई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के अवाम का कत्लेआम किया और वहाँ यूरोपियन ममालिक के लोगों को ले जाकर बसाया गया। आज भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और कनाडा के कदीम बासियों से हकारत आमेज और दूसरे दर्जे के शहरी का बर्ताव किया जाता है। आपको यकीन नहीं तो रेड इंडियंस को देखें, आपको अमेरिका में अगर नजर आएंगे तो वो बड़ी छोटी छोटी उनकी एनकैम्पमेंट्स हैं जहाँ पे वो होंगे। एक बार अफ्रीका से 3 पानी के जहाज़ों में 1,30,000 अफ्रीकी गुलामों को लातीनी अमेरिका और यूरोप ले जाते हुए 25,000 गुलामों की मौत हो गई, जिन्हें पिंजरा नुमा जहाज़ों में ले जाया जा रहा था। और रास्ते में 30,000 गुलाम भूख से मर गए, उन्हें समुंदर बुर्द कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर कब्जे के दौरान बरतानवी साम्राज्य से मुतल्लिक आबादी साल साल लड़ती रही। चूंकि इनके पास जदीद असला नहीं था, इसे तीर कमान से बंदूक का मुकाबला वो क्यों कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ 50 साल में हिंदुस्तान से लॉर्ड क्लाइव की सरपरस्ती में 7 पानी के जहाज़ों से सोना, चांदी और कीमती जवाहरात इंग्लिस्तान पहुंचाए। स्पेन ने तो लातीनी अमरीकियों पर क़यामत ढाई, मकामी आबादी को बिस्किट खिला के इनसे सोना चांदी लूटते रहे। लातीनी अमरीकी अवाम इतने पुरअमन थे, एक गाय नुमाई जानवर उसको काट कर खाना दरकिनार, वो उसे हल भी नहीं चलवाते थे, सिर्फ दूध पीते थे। जब स्पेनिश हमला आवर घोड़ों पर सवार होकर तलवार लेके मकामी आबादी को किसी रवायती मेले में पहुंचे तो अवाम ने उन हमला आवरों को मेहमान समझ के तहाइफ पेश किए, जबकि हिस्पानियों ने उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। बरतानवी साम्राज्य ने हिंदुस्तानी अवाम को गुलाम बनाकर लैटिन अमेरिकन मुल्क सूरीनाम और फिजी में जबरी मुशक्कत करवाने के लिए भेजा। आज भी सूरीनाम में 30% और फिजी में 50% हिंदुस्तानी अवाम बसते हैं। मॉरिशस, मेडागास्कर और जनूबी अफ्रीका में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानी नस्ल लोग बसते हैं। दौरे जदीद में देखें तो सिर्फ आलमी जंग अव्वल और जंग दोयम में 5 करोड़ इंसान जान से गए और इन जंगों को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा तश्कील दिया तो दूसरी जानिब जंग को हौलनाक और खूंखार बनाने के लिए नेटो तश्कील दे दी गई। आज अमेरिका की सनती पैदावार का 70% जो है हिस्सा वो असले की पैदावार है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ले लें, 70 साल से लड़ते आ रहे हैं। यहाँ के अवाम भूख, अफलास और गुर्बत के शिकार हैं। क्या अमेरिका और कनाडा आपस में लड़ते हैं? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया लड़ते हैं? क्या जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन आपस में लड़ते हैं? नहीं, उनका काम है काम करवाना और असला बेचना। मेरी नज़र में यूरोप का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वो सिर्फ एक वीज़े पे, जिसका नाम शेंगन है, वीज़ा लेके आप इंग्लैंड के अलावा उन तमाम ममालिक में जा सकते हैं। यानी तमाम कस्टम्स और इमिग्रेशन की पाबंदियों से आज़ाद ममालिक एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। यहाँ तक कि सालों पहले इन तमाम ममालिक ने अपने मुल्क की करेंसीज़ को ख़त्म करके अपने अपने इख्तलाफात मिटाकर एक नई मुतफ़क़ा करेंसी यूरो के नाम से मुतारिफ़ करवा के दुनिया को हैरान कर दिया। और जब ये नई करेंसी मुतारिफ़ कराई गई तो इसकी कीमत डॉलर से 25% कम थी। आज यही करेंसी डॉलर से ज़्यादा महंगी हो चुकी है और दुनिया की मजबूत तरीन करेंसीज में उसका शुमार होता है। काश हमारे खिते के लोगों को, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन की तर्ज पे सार्क नामी तंजीम तो बना ली है, लेकिन आज तक अपने अपने इख्तलाफात ख़त्म करने की बजाय पूरी शिद्दत से एक दूसरे के दस्तों गिरबां होकर कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रहे हैं और अपनी करेंसीज को यूरोप के मुकाबले में 50 गुना नीचे ले जा चुके हैं। काश हम यूरोप की तरक्की से ही कोई सबक सीख लें। काश।